موجود ہیں، جناب سید عبدالرحیم صاحب، جناب سید سمیع صاحب، یہ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد تلنگانہ میں گزشتہ 9.5 سال ٹی آر ایس کی حکومت اور پھر موجودہ حالات پر آپ سے بات کرنی ہے، پھر تحریک مسلم شبان اور مسلمانان تلنگانہ کا ان انتخابات میں کیا رول ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تحریک مسلم شبان بی آر ایس کی حمایت نہیں کر سکتی، اور پھر جو مسجدیں شہید کرتا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ اب جو کوشچن چل رہا ہے، الائی پارٹی بھی کہہ رہی ہے بابری مسجد کو کانگریس نے شہید کیا۔ بے شک کانگریس نے شہید کیا، مجرم تھی کانگریس، اور اس کانگریس نے مسلمانوں سے معذرت بھی چاہی ہے، اور اب یہ کانگریس کو ہم ایک نئی کانگریس کے روپ میں سمجھ رہے ہیں، کیونکہ کانگریس کا جو سربراہ اس وقت جو مین لیڈر ہے راہل گاندھی آر ایس ایس اور آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سے لڑنے کی بات کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کانگریس کو نئی کانگریس اور ایک سیکولر کانگریس سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہندوستان میں کوئی بھی سمجھیے کہ صاحب بہرحال کیا کیا ہے، میں اس کو نہیں بولوں گا، لیکن بی آر ایس بھارتیہ جنتا پارٹی اور آر ایس ایس کی پچ پر کھیل رہی ہے، تو مسلمان کو بی آر ایس کو ووٹ دینے سے پہلے، اور جو مسلمان بی آر ایس کو ووٹ دینے کی بات کر رہے ہیں مذہبی لبادوں میں، ان پر 100 بار سوچنا چاہیے کہ یہ مسجدوں کو گرائے ہیں، مسجدوں کو اس مقام پر نہیں بنائے، مسجد ہاشمی وہ مقام پر نہیں ہے، اور پھر یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی پچ پر کھیل رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اس بی آر ایس کے خلاف کانگریس کی ریاست میں تائید کر رہے ہیں، لیکن بودھن کانسٹیٹنسی، بہادر پورہ کانسٹیٹنسی، یاقوت پورہ کانسٹیٹنسی، چندران گٹا کانسٹیٹنسی، گوشا محل، چار مینار اور عادل آباد، یہاں کانگریس کو ہماری تائید نہیں رہے گی۔ گوشا محل کے تعلق سے ایک بات میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں، وہاں اگر بی آر ایس بھی طاقتور ہے، اگر راجہ سنگھ کو ہرانے کے موقف میں ہے، تو تحریک مسلم شبان گوشا محل میں بی آر ایس کی حمایت کرے گی، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر شاطم رسول راجہ سنگھ کو ہرانا ہے۔ عادل آباد کی اس وجہ سے ہم حمایت نہیں کر رہے ہیں کہ کانگریس نے عادل آباد میں جس کو ٹکٹ دیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ مسلم فرقہ پرستی سے ہے، اس وجہ سے ہم عادل آباد میں کانگریس کے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نظریں جھکا کر کوئی بدمع مزدور کی طرح کانگریس کی حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھیے کہ ان کے سینٹرل لیڈرشپ کو بھی، اسٹیٹ لیڈرشپ کو بھی ببانگ دہل ہمارے ہیڈ کوارٹر پر جب یہ لوگ مستقل آئے، کئی راؤنڈ ٹاک ہوا ان سے، اس کے بعد ہم نے اس کو فائنل کیا، تو یہ بات ہم ان کی بھی نوٹس میں لا دیے ہیں۔ ہم کو یہاں بیٹھ کر اعلان نہیں کر رہے، ان سے مسلمانوں کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور ہمارے ریزرویشن کو بھی ہم نے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد کانگریس کی ہم حمایت کر رہے ہیں۔ مسلمان اکثر سمجھیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں، بلکہ 80 to 90% مسلم ووٹ سمجھیے کہ کانگریس کے فیور میں ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے تحریک مسلم شبان کا یہ بنیادی اصول ہے، اور اس کے بنیادی مقاصد میں یہ بات ہے کہ جس نے مسجد کو گرایا ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں اس بات کو، جس حکومت نے مسجد کو گرایا اس کے ساتھ تحریک مسلم شبان کبھی کھڑی نہیں رہی۔ آپ بولیں گے کہ کانگریس نے بھی بابری مسجد کو شہید کیا تھا، تو کانگریس کو آندھرا پردیش کی ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین اس وقت سمجھیے کہ کانگریس کے ساتھ تھی، لیکن ہم نے پوری ریاست میں پوری طاقت سے کانگریس کی مخالفت کی۔ این ٹی راما راؤ کو اپنے اسٹیج پر بلایا، اور این ٹی راما راؤ کا جو الیکشن مینیفیسٹو تھا اس وقت تحریک مسلم شبان کے نام سے تیلگو دیشم کے الیکشن مینیفیسٹو میں شامل ہوا۔
اور یہ جو حکومت ہے یہ حکومت مساجد کو شہید کرنے کی ذمہ ہے۔ آپ بولیں گے بڑے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں الائی پارٹی کی طرف سے بھی کہ مسجدیں بنا دی گئی اور کانگریس نے مسجد نہیں بنایا تھا، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں جو الائی پارٹی ہے، یہ ایک اہم سوال کہ ٹی آر ایس بھارتیہ جنتا پارٹی کی پچ پر کھیل رہی ہے اور آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی آئیڈیالوجی کے خلاف تحریک مسلم شبان کی بنیادی لڑائی ہے، اور 3 دہوں سے زیادہ اس لڑائی کو ہم لڑتے ہوئے آئے ہیں۔ تو وہ جماعتیں جو آر ایس ایس اور بی جے پی کی پچ پر کھیلتی ہیں اس کی حمایت اور تائید کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جہد مسلسل کے نتیجے میں سیکریٹریٹ کی مساجد تعمیر ہوئی اور 1 ملین سگنیچرز کیمپین تلنگانہ کے اضلاع میں دیہاتوں میں ہم نے چلائی تھی، مساجد بنائے گئے۔ میں وہ علماء اکرام جو کانگریس کو جو سمجھیے کہ بی آر ایس کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ سیاسی لیڈرز جو ٹوپی پہن کر شیروانی پہن کر عوام میں جاتے ہیں، میری اپنی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی عورت نے مسجد کا افتتاح کیا، کہ میں نے اپنی زندگی میں دنیا کی کسی مسجد کو ایک نان مسلم عورت بغیر پلو اوڑے ہوئے بغیر کسی احترام کے ربن کاٹ کر مسجد کا افتتاح کرتے ہوئے میں نہیں دیکھا۔ مسلمانوں نے تلنگانہ کو ان سب سے سوال کرنا چاہیے جو اس وقت وہاں اس افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ خدارہ سمجھیے کہ یہ علماء اور یہ مفتی اور یہ سیاسی لیڈر جو اللہ اور رسول کی دعائی دیتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے بات کر لے، کیا مسجد ہاشمی اسی مقام پر بنی ہوئی ہے؟ مسجد ہاشمی کی زمین تبدیل کر دی گئی، ایک چھوٹا گنبد کے جیسا مسجد ہاشمی بنا دیے گئے کہ صاحب مسجد کی شہادت ہوتی ہے، اور سی ایم جھوٹ بولتے ہیں تلنگانہ کے مسلمانوں کو، 14.5% مسلمانوں کو، اور مسلم سیاسی جماعت کا سربراہ جھوٹ بولتا ہے، اس حکومت کا ہوم منسٹر جھوٹ بولتا ہے کہ صاحب مسجد پر ڈبریز گرے اور ایک کونا ٹوٹا، جبکہ مسجد کے قرآن مجید اور جانمازوں کے ساتھ اس کو لے جا کر سمجھیے کہ صاحب آپ پھینک دیے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ نمبر 3، آلیر انکاؤنٹر کا مسئلہ، پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ نمبر 4، مسجد یکانہ امبر پیٹ، کہ کیا چیف منسٹر سے محمود علی صاحب بات کریں تو وہ وعدہ وفا نہیں ہوا یا کیا ہوا؟ دوسری بات، جبکہ مسجد کا شیڈ پڑ رہا تھا وہاں پر، کسی کو ہندو سمجھیے کہ آزو بازو رہنے والے ہندو لوگ وضو کے لیے پانی دے رہے تھے۔ دس از دا پوزیشن، دس واز دا پوزیشن، مگر سمجھیے کہ صاحب اب سیاسی کھیل کھیلا گیا۔ اللہ ان کو دیکھے گا، جو مسجدوں کو بننے کے لیے سیاسی کھیل کھیلے ہیں، اللہ ان کو تباہ برباد کرے گا۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیجیے۔ اب اسی طرح پبلک سروس کمیشن جب سمجھیے کہ اصول رہا، متحدہ ریاست آندھرا پردیش میں چیئرمین بھی رہا، یہاں پر بھی سمجھیے ایک مسلم ممبر، چاہے وہ الائی پارٹی کے ریکویسٹ پہ ہو، وہ سمجھیے مسلم ممبر سمجھیے کہ رہا پبلک سروس کمیشن میں، تو ملا کے 9.5 سال میں۔ ٹھیک ہے کانگریس جیتتی یا ہارتی، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کل کے بعد سے کانگریس کا سمجھیے کہ پولیٹیکل سینیریو زمین پہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ بالکل میں دل سے بات کر رہا ہوں، اور مسلمان اگر 80% بھی پول کر لے تلنگانے کا، اور ہم کوشش کریں گے اس کے لیے، 80% مسلمان بھی اگر پول کر لیتا ہے تو سمجھیے کہ ٹی آر ایس کو ہرانا کوئی مشکل نہیں۔ میں آپ نے کسی مسلمان کو نہیں رکھا، اٹھا کے پھینک دیا۔ 11 وائس چانسلر، 11 یونیورسٹیز ہے تلنگانہ، ایک سنگل مسلمان کو وائس چانسلر نہیں بنایا آپ نے، ایک سنگل مسلمان۔ اسی طرح آپ آ جائیے اوقاف پر،
ہماری ریاست کے چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ صاحب نے یہ کہا تھا کہ حسین شاہ ولی درگاہ کی جو زمین 1554 ایکڑ جو سمجھیے کہ زمین ہے، وہ زمین کو میں وقف بورڈ کو واپس کر دوں گا. ہم لوور کورٹ میں جیتے، ہائی کورٹ میں جیتے، فلاں جیتے، سپریم کورٹ میں گیا. اب سپریم کورٹ میں وقف بورڈ کو تھپا مار کے سمجھیے کیا کیا گیا نہیں معلوم، سپریم کورٹ میں وقف بورڈ ہار گیا. تو ہم صرف ایک ہی زمین کی بات کر رہے ہیں، درگاہ حسین شاہ ولی. آپ نے وعدہ وفا کیا، دوسرے باتیں چھوڑ دیجیے. آپ کیا دیتے بولے تھے وقف بورڈ کو، وہ سب بات نہیں کرتا. اب اس کے بعد سمجھیے مسلم ویلفیئر منسٹری مسلمانوں کے پاس رہی ہے، اور مسلمان ایکسیسیبل رہتا ہے، ایکسیس ہوتا ہے اس کو. آپ سب کو بھی کوئی کام کی ضرورت پڑی تو مسلم منسٹر کریں، 2 منٹ میں آپ چلے جاتے. پہلے 5 سال چیف منسٹر صاحب، اب چیف منسٹر صاحب خود مسلمانوں ان کے اپنے منسٹروں سے نہیں ملے تو اب مسلمانوں سے کہاں ملیں گے. مسلم منسٹری ان کے پاس 5 سال. پھر نیکسٹ ایئر کوپلا ایشور، وہ بیچارے کو الف معلوم نہ بے معلوم مسلمانوں کا. مسلم انسٹیٹیوشنز کتنے ہیں کیا ہے وہ نہیں معلوم تھا اس کو. کے مسئلے پہ ہمارے بچے ایڈمیشن لے لیے کہ صاحب فیس ریمبرس ہو جائے گی گورنمنٹ سے. فیس ریمبرس نہیں ہوئی، انہیں بی ٹیک کر لیا، انہیں سمجھیے کہ صاحب بی فارمیسی کر لیا. اب آگے ایجوکیشن کے لیے فیس ریمبرس نہیں ہوئی، کالج یہ بورا پوری فیس دے، 3-3.5 لاکھ روپے سمجھیے بس کورسز کے دینا ہے. ماں باپ بلکتے ہوئے روتے ہوئے آ رہے ہیں سامنے. ان پر اس سمجھیے حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. ہم نے کانگریس کے مختلف سمجھے جو ڈیلیگیشن دلی سے آئے، یہاں کے لیڈرز 25 اگست دفتر کو آئے، ان سے ایک ہی بات کہی کہ صاحب ایجوکیشن ریولیوشن آنا چاہیے اسی طرح جو وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے پیریڈ میں آیا. معین آباد ریپ وکٹم ہے صاحب، بچی ایک ریپ ہوا تھا، BRS کا لیڈر ریپ کرا تھا معین آباد میں بچی کو، مدھو یادو، اور اس کو ڈبل بیڈ روم مکان دیتے ہوئے آج تک ڈبل بیڈ روم مکان اس کو نہیں ملا. ریپ وکٹم کی بات کر رہا ہوں، ریپ وکٹم. اور اس کے اگینسٹ میں نان مسلمس کے بہرحال ریپ ہوئے. اچھا کرے آپ ہیلپ کرے، ان کو ڈبل بیڈ روم بھی دیے، کمپنسیشنز بھی دیے، سب دیے. مگر مسلمان کو سمجھیے مسلمان تو یتیم کا پٹا ہے، جس میں قلی قطب شاہ کا مسئلہ ہے، سیٹلنگ کا مسئلہ تھا، ہمارے ہیریٹیج بلڈنگز کو سیو کرنے کا مسئلہ ہے، اور پھر ایجوکیشن کا مسئلہ، وومنس ڈیولپمنٹ کا مسئلہ. یہ کانگریس کے مینیفیسٹو میں آیا ہے جو ہمارا پیش کردہ ہے. ہم نے 2 مہینے پہلے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا.